ہوا کہ وہ ہمیں پڑھائیں اور اپنے شکر کا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم۔ ڈائس پر تشریف فرما صدر اجلاس پروفیسر ایس ایس شکور صاحب، ڈائریکٹر المعروف جامعہ عثمانیہ، علی جناب طارق انصاری صاحب، چیئرمین مائنورٹی کمیشن حکومت تلنگانہ، علی جناب دیپک جوانی صاحب، کرسچن مائنورٹی فائنانس کارپوریشن چیئرمین، علی جناب عزیز اللہ صاحب، جوائنٹ ایڈیٹر روزنامہ اعتماد، ڈاکٹر عتیق اقبال صاحب، سابق پرنسپل اردو آرٹس سیونی کالج ہمایت نگر، صوفی مظفر علی چشتی بھائی، صدر نشین کل ہند مجلس چشتیہ حیدرآباد کو صدر نشین درگاہ شریف حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر سردار سجن سنگھ صاحب، معزز رکن شرومنی گرودوارا پربندھک کمیٹی امرتسر، اور محترمہ جسمین جوہر صاحبہ، ممتاز سماجی کارکن جو خطیبہ اور حال میں تشریف فرما عظیم شہر، میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور تہ دل سے آپ تمام کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کا اس خوبصورت سی شام میں شرکت کے لیے دور دراز سے سفر کر کے ٹریفک کی صحبتیں برداشت کر کے یہاں تشریف لائے۔ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بزم جوہر جو ڈاکٹر راہی کی قائم کردہ بزم ہے، ان کی عزیز ہونہار ڈاکٹر روبینہ شبنم صاحبہ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ اپنے والد کے جو ہے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گی، اور وہ بہرحال مسلسل کوشش میں ہے کہ اپنے والد کے نام کو زندہ رکھا جائے، ان کے کارناموں کو آگے بڑھایا جائے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر روبینہ شبنم کی جذبے کو اپنے والد کے تئیں ان کے جذبے کو دیکھ کر بہرحال بہت خوشی ہوتی ہے، اور دعا نکلتی ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو ڈاکٹر روبینہ شبنم جیسے بنائے، جو ان کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد ان کی روایت کو، ان کے مشن کو جاری و ساری رکھ سکے۔ معزز حضرات و خواتین، عید میلاد تقریب ہم ہر سال کر کے آئے ہیں، لیکن اس سال ہم نے سوچا کہ بھائی اس کو کل مذہبی یا بین مذہبی رنگ دے دیا جائے۔ تو ہمارے ذہن میں کچھ معززین شہر کے نام تھے، ہم ان سے رجوع ہوئے اور انہوں نے بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ہماری دعوت کو قبول کیا۔ میں سب سے پہلے تو دیپک جان صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اپنی مصروف ترین وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہمارے اس جلسے کو انہوں نے رونق بخشی۔ بہت شکریہ سر، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو مدعو کرتے رہیں گے ہمارے جلسوں میں، آپ تشریف لائیے۔ اس سے ہم کو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے خیالات سننے کا موقع ملتا ہے، اور یہی ماحول ایک اچھے سماج کو تشکیل دینے میں اہم ہوتا ہے۔ ہم لوگ دوسرے مذاہب کے بارے میں ذہنوں میں تحفظات رکھتے ہیں، سبھی لوگ، ہندو لوگ مسلمانوں کے بارے میں، مسلمان ہندو کے بارے میں، کرسچن کسی اور کے بارے میں، کوئی اور کرسچنوں کے بارے میں مختلف تحفظات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اگر اس قسم کی محفلوں کا انعقاد ہوتا رہے، ہم ایک دوسرے کو سنتے رہیں، ایک دوسرے کے خیالات سے واقف ہوتے رہیں، تو شاید وہ جو غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ہیں دوسرے مذاہب کے بارے میں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اور یہی آج کے اس جلسے کا اہم مقصد ہے کہ ہم سب کے خیالات سنیں، سب کو گلے لگائیں، اور بہرحال جو آج کل پورے ہندوستان میں ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول کو ختم کرنے میں، جیسا کہ ایلزبتھ مونا کورین نے کہا، اس کو ختم کرنے میں ہم تھوڑا سا ہی صحیح اپنا حصہ ادا کریں۔
اپنے حصے کی شمع ہم جلا کے جائیں، یہی مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد سردار سجن سنگھ صاحب ہیں، یہ مولانا آزاد مولانا آزاد اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے بھی معزز رکن ہیں، ہماری ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ میں نے ان سے بھی درخواست کی تھی کہ بھائی آپ تشریف لائیے، تو انہوں نے بھی بہرحال ہماری دعوت قبول کیا اور بےحد مصروفیت کے باوجود بھی وہ نکال کر یہاں تشریف لائے۔ میں ڈاکٹر سردار سجن سنگھ صاحب کا بھی بہت ممنون مشکور ہوں۔ اس کے بعد ایک اور محترمہ ہے جسلین جیرت صاحبہ، یہ تو بہرحال جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کسی مذہب کو نہیں مانتی وہ، ان کے نزدیک جو سب سے اہم مذہب ہے وہ انسانیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب انسانیت ہی کا درس دیتا ہے، کوئی بھی مذہب ہے۔ یقیناً آپ تمام مذاہب کو ماننے والے ہیں، یوں سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کو مانتا ہوں، تو اور کرسچینٹی کو مانتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتی، میں انسانیت کو مانتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ تمام مذاہب کو ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد جو مظفر علی صوفی چشتی ابو اللہ صاحب ہیں، عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو خانقاہیں ہیں وہاں سے لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں، خانقاہوں کے حد تک ہی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہیں اور اپنے ایکٹیویٹیز کو محدود کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ مظفر علی صوفی صاحب جو ہے بہرحال ادبی محفلوں میں ہمیشہ ہماری سرپرستی کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور پچھلے کچھ سالوں میں انہوں نے جشن خسرو کے نام سے بہت شاندار پروگرام حیدرآباد میں کیے تھے، انیکڈوٹک پروگرامس انہوں نے کیے تھے، تو ان کو اپنی خانقاہ کے ساتھ ساتھ اردو ادب کے فروغ سے بھی بہت زیادہ دلچسپی ہے، اسی لیے وہ ہمارے جلسوں میں آتے ہیں۔ میں مظفر علی صوفی صاحب کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ایک اور مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں جناب طارق انصاری صاحب۔ طارق انصاری صاحب اس وقت حیدرآباد کے جتنے چیئرمینس ہیں سب سے اونچے عہدے پر فائز ہیں۔ مائنورٹی کمیشن کا جو عہدہ ہے چیئرمین کا، وہ سب سے اونچا عہدہ ہے، کیبنٹ رینک کا عہدہ ہے، اور اس عہدے کے پاورز اتنے ہیں کہ وہ کسی کو بھی بڑے سے بڑے مطلب منسٹر کو بھی، بڑے سے بڑے آفیسر کو بھی، وائس چانسلر کو بھی، ایون سی ایم کو بھی اپنے اجلاس میں طلب کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے، اتنے پاور مائنورٹی کمیشن کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ چیئرمین بن گئے لیکن ٹی آر ایس حکومت چلی گئی اتفاق سے، تو وہ جو بہرحال پاورس ہیں آپ کے، وہ پاورس کا صحیح استعمال آپ کر نہیں چاہ رہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے ٹکراؤ حکومتوں کا، اپوزیشن ہوتی ہے ویسے ہی جو ہے ٹکراؤ ہوتا ہے حکومتوں کا، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں آپ کہ جو بھی آپ سے رجوع ہوتا ہے اپنے مسائل کے بارے میں اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہماری دعوت پہ ہمیشہ لبیک کہتے ہیں۔ میں طارق انصاری صاحب سے مشورہ کرتا ہوں۔ اب رہی بات اس جلسے کی صدارت کی، پروفیسر ایس اے شکور صاحب، تو میں نے بہرحال اپنے انشائیے میں لکھا تھا کہ کچھ لوگ پیدا ہی صدارت کے لیے ہوتے ہیں، تو شکور صاحب بھی جو ہے صدارت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ شہر میں وقت رعایت اگر 2-3 جلسے بھی ہوتے ہیں تو 2-3 جلسوں کی بھی صدارت شکور صاحب ہی کرتے ہیں۔ ویسے انجمن ریختہ گویان اور بزم جوہر وغیرہ کے بھی سرپرست ہیں یہ تو ہمارے اپنے آدمی ہیں، اور شہر میں سب سے ہر دل عزیز ادبی شخصیت اگر کوئی ہے وہ پروفیسر ایس اے شکور صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی آر ایس حکومت میں بھی آپ کو ایک ہی وقت میں 7 عہدے دیے گئے، اور 7 عہدوں کے ساتھ آپ نے الحمدللہ انصاف کیا، ریکارڈ اپنا صاف رکھا۔ اسی لیے حکومت تبدیل ہونے کے باوجود بھی پھر آپ کو دائرۃ المعارف کا ڈائریکٹر بنایا گیا، اور سی ڈی ایم جو مائنورٹی کی کوچنگ کا وہ ہے ادارہ، اس کے بھی آپ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں اور ہمارے سرپرست ہیں۔ عزیز بھائی عزیز احمد صاحب یہ جوائنٹ ایڈیٹر ہیں روزنامہ اعتماد کے، شہر کے باوقار اردو روزنامے کے جوائنٹ ایڈیٹر ہیں، لیکن آپ کی سادگی یہ ہے کہ ہم جب بھی بلاتے، حالانکہ